تفسیر ضیاء القرآن 14واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل آیت نمبر 10۔ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی تمہارے لیے، اس میں سے کچھ پینے کے کام آتا ہے اور اس سے سبزہ اگتا ہے جس میں تم مویشی چراتے ہو۔ سورہ نحل آیت نمبر 10 کی تفسیر۔ اس سے پہلے انسان اور اس کی بقا کے لیے جن اشیاء کی ضرورت تھی ان کی تخلیق کا ذکر فرمایا۔ ان آیات میں شان ربوبیت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جس قادر مطلق نے ایک قطرہ آب سے انسان جیسی دلکش اور دلچسپ مخلوق پیدا فرمائی، اس نے پیدا کرنے کے بعد اسے فراموش نہیں کر دیا بلکہ اس کی نشو و نما کے تمام تقاضوں کو بحسن وجوہ پورا فرمایا۔ سب سے پہلے پانی کا ذکر کیا کیونکہ انسانی، حیوانی اور نباتاتی زندگی کا دار و مدار اسی پر ہے۔ انسان اسے پیتا ہے اور اپنی چراگاہوں، کھیتوں اور باغات کو سیراب بھی کرتا ہے۔ اسی سے چراگاہوں میں سبز گھاس اور کھیتوں میں شاداب چارہ لہلہانے لگتا ہے جو جانوروں کی خوراک بنتا ہے۔ اگر پانی ہی نایاب ہو جائے تو زندگی کی ساری رنگینیاں خاک میں مل جائیں۔ یہاں شجر سے مراد ہر وہ چیز ہے جو زمین سے اگتی ہے، اور ابن قتیبہ نے کہا ہے کہ شجر سے مراد یہاں گھاس ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 11۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ ترجمہ: اگاتا ہے تمہارے لیے اس کے ذریعے طرح طرح کے کھیت اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ان کے علاوہ ہر قسم کے پھل۔ یقیناً ان تمام چیزوں میں قدرت الہی کی نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 11 کی تفسیر۔ ان چیزوں کے پیدا کرنے سے صرف تمہاری غذائی ضرورتوں کی تکمیل ہی مطلوب نہیں، ورنہ کوئی ایک جنس ہی پیدا کر دی جاتی اور اس سے تمہاری شکم پوری ہوتی رہتی۔ طرح طرح کے اناج اور گوناگوں پھل پیدا فرما کر جہاں اپنی قدرت کی نیرنگیوں کی نقاب کشائی کی ہے، وہاں تمہارے ذوق لطیف کی بھی ناز برداریاں کی گئی ہیں۔ گندم کی روٹی نہیں کھانا چاہتے تو چاول حاضر ہیں، پلاؤ پکا لیجئے۔ یہ بھی نہیں تو آج باجرے کا پراٹھا پکا کر تناول فرمائیے، کھجور کھائیے، اور اگر ان سے جی بھر گیا ہے تو انگور کے خوشوں سے زمردین موتی توڑ کر اپنی نگاہوں اور اپنے ذائقے کی تسکین کیجئے۔ ہر اناج، ہر پھل میں غذائیت کی مقدار اور ان کے دیگر مخصوص اثرات کا آپ جتنی گہری نظر سے مطالعہ کریں گے اتنا ہی اس کی قدرت کے مستور جلوے اپنا گھونگھٹ اتارتے چلے جائیں گے، اور تمہیں کہنا پڑے گا کہ رنگ میں، بو میں، ذائقے میں اور اثر میں یہ تنوع پیدا کرنا اندھی فطرت کے بس کا روگ نہیں، یہ کیسی علیم و خبیر ہستی کا کرشمہ کاری ہے۔ اسی لیے تو فرمایا اہل فکر کے لیے ان میں ہماری قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 12۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ نے مسخر فرما دیا تمہارے لیے رات، دن، سورج اور چاند کو، اور تمام ستارے بھی اس کے حکم کے پابند ہیں۔ بے شک ان تمام چیزوں میں قدرت الہی کی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو دانشمند ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 12 کی تفسیر۔ تمہاری ظاہر پسند نظریں تو اتنا ہی سمجھ سکتی ہیں کہ اب رات ہو گئی، سونے کا وقت آ گیا، اب دن چڑھ رہا ہے، اب ہمیں جاگنا چاہیے۔ سورج دن کو روشنی پہنچاتا ہے اور چاند کا کام رات کو منور کرنا ہے۔ آسمان کی نیلی چادر پر ستاروں کو اس لیے ٹانک دیا گیا ہے کہ وہ خوبصورت بن جائیں۔ تم نے کبھی شب و روز کی گردش، شمس و قمر کے اثرات اور ستاروں کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ان میں سے ہر چیز ہزاروں فوائد کی حامل ہے، لیکن ان فوائد سے وہ جمع ہمت لوگ ہی آگاہ ہو سکتے ہیں جو اپنی عقل و خرد کی قوتوں کو استعمال کرنا جانتے ہوں۔ ایسے بہمت لوگوں کو مظاہر فطرت کے ان آئینوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کے دلائل ضیاء پاشیاں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 13۔ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ ترجمہ: اور علاوہ ازیں جو پیدا فرمایا تمہارے لیے زمین میں، اسے بھی مسخر کر دیا الگ الگ سے،
ان کا رنگ و روپ، یقیناً ان میں قدرت الہی کی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 13 کی تفسیر۔ اس کا عطف سخر لکم کے نیچے ہے۔ زرع کا معنی خالقہ یعنی پیدا کیا ہے۔ اس ارشاد ربانی کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند اور ستاروں کو تمہاری خدمت کے لیے مسخر کر دیا ہے، اسی طرح اس سطح زمین پر جن چیزوں کو پیدا فرمایا، حیوانات، نباتات، معدنیات، انہیں بھی تمہارے لیے مسخر فرما دیا، لیکن ان سے فائدہ صرف وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو عقل و فہم سے کام لینا جانتے ہوں۔ بے علموں اور بے فکروں کے لیے تو یہ انمول خزانے بے مصرف ہیں۔ پانی میں بجلی کی حیرت انگیز قوت پہلے دن سے موجود تھی۔ کرۂ ہوائی کی موجیں تیری آواز کو آنن فانن دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچانے کی اہلیت رکھتی تھیں۔ تیرے ریگستانوں کے نیچے پیٹرول کے سمندر موج زن تھے، لیکن ان سے فائدہ اٹھانا تیرا کام تھا۔ اغیار نے اپنی انتھک کوششوں اور جاں فشانیوں سے ان پنہا قوتوں کا سراغ لگا لیا اور ان سے خوب خدمت لی، لیکن اے حامل قرآن، تیری سہل انگاری نے تجھے مہلت نہ دی کہ تو اپنی اس کتاب کا مطالعہ کرے جس نے سب سے پہلے ان قوتوں کی تسخیر کی دعوت دی۔ تیرے فقیر حال مست اور تیرے امیر مال مست رہے۔ تیرے بلند ہمت اسلاف نے علم و حکمت کی جو چمن بندی کی تھی، اس میں بہار آنے کا وقت آیا تو اس سے غافل ہو گیا اور اس پر اغیار نے تسلط جما لیا۔ اہل ہمت ستاروں پر کمندے ڈال رہے ہیں اور تجھے پتنگ بازی سے فرصت نہیں۔ کمر ہمت باندھ، مستقل مزاجی سے محنت اور جفا کشی کو اپنا شعار بنا اور آگے بڑھ کر علم و دانش اور فن و حکمت کے کاروانوں کی قیادت سنبھال۔ موجودہ بے دین قیادت انسانیت کو اپنے رب سے دور کر رہی ہے اور اسے ہلاکت کی طرف لے جا رہی ہے۔ تیری مومنانہ قیادت جہاں انسانیت کے لیے امن و عافیت کی ضامن ہوگی، وہاں بندے کا رشتہ اپنے رب سے استفار کرنے کا باعث بنے گی۔ سورہ نحل آیت نمبر 14۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ۔ اور وہی ہے جس نے پابند حکم کر دیا ہے سمندر کو تاکہ تم کھاؤ اس سے تازہ گوشت اور نکالو اس سے زیور جسے تم پہنتے ہو، اور تو دیکھتا ہے کشتیوں کو کہ موجوں کو چیر کر جا رہی ہوتی ہیں سمندر میں، تاکہ ان کے ذریعے تم تلاش کرو اللہ تعالیٰ کے فضل یعنی رزق کو، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ سورہ نحل آیت نمبر 14 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اس خاکدان ارضی میں اپنی عنایات کا جو بازار سجایا تھا اس سے متعارف کرنے کے بعد اپنی نوازشات کی ایک دوسری جلوہ گاہ کی طرف انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے۔ ان نیلگوں سمندروں کو دیکھو جن کا کوئی کنارہ نہیں، ان میں اٹھتی ہوئی لہروں کی بلندی کا اندازہ کرو، اس میں اٹھنے والے طوفان کتنے تند و تیز ہیں، لیکن سب کو پابند حکم کر دیا گیا ہے، اور اسی میں تمہاری خوراک کے لیے تازہ گوشت کا اہتمام کر دیا گیا ہے۔ اور ہماری قدرت کے اس اعجاز میں بھی تو غور کرو کہ مچھلی جس پانی میں جنم لیتی ہے، جس میں پرورش پاتی ہے، اور جو اس کی خوراک ہے، وہ تو اتنا کھاری اور کڑوا ہے کہ ہونٹوں پر بھی نہیں لگایا جا سکتا، لیکن کیا مچھلی کے گوشت میں اس کا ذائقہ اور اس کی بدبو تم محسوس کرتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 14 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور نکالو اس سے زیور جسے تم پہنتے ہو۔ اس کے علاوہ ہم نے تمہاری زینت کے لیے اس میں خوبصورت موتی پیدا کر دیے ہیں کہ ان کی دمک سے چاند بھی شرماتا ہے۔ وہ دیکھو سمندر کی تہ میں آغوش صدف میں ایک چمکدار اور قیمتی موتی تمہارے حوصلوں کو دعوت دے رہا ہے، ہمت ہے تو آگے بڑھ کر اٹھا لو۔ سورہ نحل آیت نمبر 14 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ اور تو دیکھتا ہے کشتیوں کو کہ موجوں کو چیر کر جا رہی ہوتی ہیں، سمندر بے کراں سہی، ان کی گہرائی بے پایاں سہی، ان میں اٹھنے والے طوفان تند سہی اور اس کے بھنور ہیبت ناک سہی، لیکن ان تمام قہرمانیوں کے باوجود ہم نے ان کو حکم دے دیا ہے کہ تمہاری کشتیوں اور تمہارے جہازوں کو اپنے دوش پر اٹھائے اور تمہیں تمہاری منزل مقصود تک پہنچائے۔ اب تم دیکھتے ہو کس طرح تمہاری کشتیاں اور جہاز تمہیں اٹھائے ہوئے موجوں کو چیرتے خرامہ خرامہ چلے جا رہے ہیں۔ اگر سمندر کو مسخر نہ کیا جاتا تو تم اور تمہاری تجارت اور تمہاری مصنوعات اور ایجادات ملک میں ہی محصور ہو کر رہ جاتی۔ ہم نے سمندروں کو تمہاری کشتیوں کے اٹھانے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ تمہارے کاروبار میں ترقی ہو، تمہاری مصنوعات اور ایجادات سے دوسرے لوگ بھی مستفید ہوں۔ مسلمانوں نے اپنے دور عروج میں بحر پیمائی میں جو کمال حاصل کیا
ان کی تجارتی جہاز طویل سمندری سفر طے کر کے ایک ملک کا سامان جس طرح دوسرے ملک میں لے جایا کرتے، وہ تاریخ کے طالب علم کے لیے کوئی مخفی راز نہیں۔ اب تو یہ بات بھی پایا ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ کولمبس کے جہاز کا ملاح بھی احمد نامی ایک مسلمان تھا۔ آیت میں یہ چیز بھی ملحوظ رہے کہ رزق کو اللہ تعالیٰ نے فضل ہی یعنی اپنا فضل فرمایا ہے۔ مواخر الماخرہ تو جو المخرو سے مشتق ہے اور اس کا معنی ہے پانی کو چیرتے ہوئے دائیں بائیں پھینکتے چلے جانا، اور جب کشتی پانی کو چیرتی ہوئی آواز پیدا کرتی ہے تو کہتے ہیں ماخرت السفینہ۔ سورہ نحل آیت نمبر 14 کے بقیہ حصے کی تفسیر، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ بحر و بر میں، خشکی اور تری میں، میدانوں اور پہاڑوں میں، جنگلوں اور صحراؤں میں، ہر جگہ ہم نے اپنی قدرت اور حکمت اور اپنے انعامات کا بازار سجا رکھا ہے تاکہ تم اپنے منعم حقیقی کو پہچانو اور اس کا شکر ادا کرو۔ سورہ نحل آیت نمبر 15، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیے ہیں زمین میں اونچے اونچے پہاڑ تاکہ زمین لرزتی نہ رہے تمہارے ساتھ، اور نہریں جاری کر دیں اور راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل کی راہ پا سکو۔ سورہ نحل آیت نمبر 15 کی تفسیر۔ جب کوئی چیز ایک جگہ جم کر کھڑی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں رسا، اس لیے بندرگاہ کو بھی مرسا کہتے ہیں کیونکہ جہاز اور کشتیاں وہاں آ کر ٹھہرتی ہیں۔ پہاڑ بھی کیونکہ ایک جگہ جم کر کھڑے رہتے ہیں اور حرکت نہیں کرتے، اس لیے ان کو بھی رواسی کہا جاتا ہے۔ تمید و میدن سے ہے، اس کا معنی ہے دائیں بائیں ڈولتے رہنا۔ ٹہنیاں جب ہوا کے جھونکوں سے اوپر نیچے ہوتی ہیں تو کہا جاتا ہے مادت الاغدان۔ آیت کا مدعا یہ ہے کہ زمین کو جب پیدا کیا گیا تو وہ اضطراری طور پر کبھی دائیں اور کبھی بائیں ڈولتی رہی، اس پر پہاڑ گاڑ کر اس کا توازن برقرار کر دیا۔ اگر براہین قطعیہ سے کرۂ زمین کی حرکت ثابت ہو جائے تو یہ آیت اس کے منافی نہیں۔ مولانا دریا آبادی لکھتے ہیں ان تمید بکم سے جس حرکت ارض کی نفی مقصود ہے وہ زمین کی دولابی یا اضطرابی حرکت ہے، جیسے ہلکا جسم ہوا سے پتانے لگتا ہے۔ مطلق حرکت ارض کے مسئلے کو جو تمام تر ایک سائنسی بحث ہے، قرآن مجید کی کم از کم اس آیت سے نفیم و اثباتن کوئی تعلق نہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 16، وعلامات وبالنجم هم یہتدون۔ ترجمہ، اور راستوں پر علامتیں بنا دی ہیں اور ستاروں کے ذریعے سے وہ راہیاب ہوتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 16 کی تفسیر۔ دن میں سفر کرتے ہوئے تم مختلف مقامات اور نشانیوں سے اپنا صحیح راستہ معلوم کرتے ہو، اور جب رات کی تاریکی پھیل جاتی ہے اور کوئی علامت نظر نہیں آتی تو پھر آسمان کے ستارے تمہاری رہنمائی کرتے ہیں اور تمہیں اپنی منزل کا پتہ دیتے ہیں۔ ستاروں سے کس طرح رہنمائی ملتی ہے، اس کے لیے آپ ان لوگوں سے دریافت کریں جو صحراؤں میں بھیانک جنگلوں میں سفر کرتے ہیں یا جنہیں سمندری سفر پر جانے کا کبھی اتفاق ہوا ہو۔ سورہ نحل آیت نمبر 17، افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون۔ ترجمہ، کیا وہ ذات جس نے سب کچھ پیدا فرمایا اس کی مانند ہو سکتی ہے جس نے کچھ بھی نہیں بنایا؟ کیا تم اتنا بھی غور نہیں کرتے؟ سورہ نحل آیت نمبر 17 کی تفسیر۔ یہ سب نوادرات جن کا ذکر ہو چکا اور ان کے علاوہ بے شمار عجائبات جن کو احاطہ بیان میں لانا بھی مشکل ہے، ان سب کو تو میرے مالک اور میرے رب نے پیدا کیا ہے۔ اے کافرو، اب تم بتاؤ کہ تمہارے ان بتوں نے بھی آخر کوئی چیز تخلیق کی ہے کہ تم نے ان کو اپنا خدا بنا رکھا ہے اور ان کی عبادت میں مگن رہتے ہو، جب انہوں نے آج تک ایک مکھی بھی نہیں بنائی اور نہ یہ بنا سکتے ہیں؟ تو پھر خود فیصلہ کرو کہ معبود ہونے کے لائق کون ہے، میرا قادر مطلق خدا یا تمہارے بے بس اور بے نوابت؟ آخر کچھ تو سوچو، تمہیں تو اپنی عقل و دانش پر بڑا گھمنڈ ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 18، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ، اور اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تو تم انہیں گن نہیں سکو گے، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 18 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات بے حد و بے حساب ہیں، اگر تم کوشش بھی کرو تب بھی ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ تمہارا فرض تو یہ ہے کہ تم اپنے منعم حقیقی کو پہچانو اور اس کی بندہ نوازیوں کا شکریہ ادا کرتے رہو، لیکن شکر ادا کرنا تو کجا، تم نے اس کی وحدانیت کا انکار کر دیا اور ان بے جان مورتیوں کو اس کا شریک بنا دیا۔
سورہ نحل آیت نمبر 19۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون۔ ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ سورہ نحل آیت نمبر 20۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون۔ ترجمہ، اور جو لوگ پوجتے ہیں اللہ کے سوا غیروں کو، وہ نہیں پیدا کر سکتے کوئی چیز بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 20 کی تفسیر۔ ان اصنام کی بے بسی کو مزید بے نقاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن بتوں کی پرستش میں یہ لگے ہوئے ہیں وہ بیچارے کوئی چیز پیدا کیا کریں گے، وہ تو خود کسی خالق اور صانع کے محتاج ہیں۔ وہ تو بے جان مجسمے ہیں جن میں زندگی کا نشان تک نہیں، نہ وہ کچھ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں، انہیں تو اپنے انجام کی بھی خبر نہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 21۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ ترجمہ، وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں، اور وہ نہیں سمجھتے کہ کب انہیں اٹھایا جائے گا۔ یہاں پر 14ویں پارے کا 8واں رکوع مکمل ہوا۔